سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اتنا بھی بیوقوف ہو سکتا ہے کہ کسی طوفان کی پیشن گوئی سن کر اس کے آنے سے پہلے بچاؤ کے لیے خوب تیاریاں کرے، اپنے گھر کو اسٹارم پروف بنانے میں لگا رہے، اور جس دن طوفان اس کے علاقے کو ہٹ کرے اس دن وہ خود جا کر طوفان سے بھرے دریا میں چھلانگ لگا دے کہ آ بیل مجھے لاتیں گھسونے مکے مار، بلکہ ایسا کر مجھے جان سے ہی مار دے۔ اور کیسا ہو جب ایسا قوم کا کوئی ایک فرد نہیں بلکہ بیشتر افراد کر رہے ہوں۔ جی بالکل یہی حال اس وقت پاکستانی قوم کا ہے، اور وہ طوفان جس میں ہر کوئی غوطہ زن ہونے کو تڑپ رہا ہے وہ ہے کووڈ-19۔ کووڈ-19 پچھلے 3 ماہ سے پاکستان میں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ دھرنا دیے ہوئے اور کیسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اب تو اندھا دھند اضافہ ہو رہا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زائد کنفرم کیسز اور 2,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ 1 لاکھ کا فگر کراس کر کے ہم چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور پاکستان ایشیا بحر الکاہل کا چوتھا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا چکا ہے۔ دسمبر 2019 کرونا کے دنیا میں آغاز سے لے کر لاک ڈاؤن کے طویل عرصے تک بہت کچھ بدل گیا ہے۔ شروع میں کچھ لوگ ڈر رہے تھے، اب تو ساری عوام چل کر رہی ہے، خوب آؤٹنگ اور انجوائمنٹ کے موڈ میں ہے۔ عوام کے مزاج کی اس عجیب سی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کالر ٹون کرونا وائرس کی وبا خطرناک ہے مگر جان لیوا نہیں سے تبدیل ہو کر کچھ یوں ہو گئی ہے، کرونا وائرس کی وبا خطرناک ہے اور جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اتنے زیادہ کیسز کے رجسٹر ہونے پر سب سے زیادہ حیران وہ لوگ ہیں جن کا خیال تھا کہ کرونا وائرس پاکستان میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ چائنیز تو چھپکلیاں، کاکروچ، سانپ وغیرہ کھاتے ہیں، اس لیے ان پر یہ عذاب آیا ہوا، اور بہت خوش ہو کر کہتے تھے بہت اچھا ہوا کتے بلیاں کھانے والوں کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کے منہ اوپن فار ایور ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایکسپریشن کیا دیں۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا ذاتی فعل کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مصیبت آپ کو خوش ہوتا دیکھ اس کو چھوڑ آپ کو چمٹ جاتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے سٹارٹ میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے کافی احتیاط کی، مگر وائرس پھر بھی پھیل گیا تو عوام نے سوچا کہ وائرس تو پھیل ہی گیا ہے، اپنا انجوائمنٹ پروگرام کیوں خراب کیا جائے، اور عوام نکل پڑی جی اپنی نانی، دادی، چاچی، پھپھی، خالہ سے ملنے، اور تو اور بچوں کو بھی ساتھ ہی لٹکایا ہوتا ہے۔ اور صورتحال کچھ یوں بن گئی کہ 4,000 کیسز میں لاک ڈاؤن اور 40,000 کیسز میں عید کے لیے بازار کھل گئے، اور خریداروں کے حالات چیک کریں، دکانوں سے سامان فروخت غائب ہو گیا، جیسے دوبارہ تو بازار سے کبھی کچھ ملے گا ہی نہیں، اور دکانداروں نے بھی لیفٹ اوور اسٹاک ہاٹ کیکس کی طرح فروخت کیا۔ عوام کی تکلیف اور بیماری ایک طرف پر، منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی۔ کووڈ-19 کے علاج سے جس چیز کو جوڑا گیا اس نے نہ صرف سلیمانی ٹوپی پہنی اور بازار سے غائب ہوئی بلکہ مزاج بھی شاہانہ اپنا لیا۔ قیمت جو اتنی بڑھ گئی تھی بھئی، سب سے پہلے سینیٹائزرز، پھر ماسک، پھر ایتھائل الکوہل، آئسوپروپائل الکوہل، حتیٰ کہ سنا مکی بھی، جو کہ کووڈ-19 سے پہلے سستی ترین قبض کی دوائی تھی، پر اب انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتی ہونے والی اور کمیاب بوٹی ہے۔ لاک ڈاؤن طویل ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ساری ماؤں نے بیٹیوں کو کوکنگ سکھانا شروع کر دی۔ شروع میں تو سب بڑے شوق سے پکا رہی تھیں، اب شدید گرمی نے دماغ پکا دیا اور انہوں نے ریشمی کباب، کبسہ، قتلمہ، چکن بریسٹ، چکن منچورین کی جگہ ٹینڈے، کدو، دال اور بھنڈیوں کو مشق ستم بنا رکھا، اور گھر والوں کے دماغ بھی ٹھکانے آ ہی گئے۔ شروع میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹیاں سب کو بہت اچھی لگ رہی تھیں، پر اب جھاڑو، پونچھا، ڈسٹنگ، برتنوں کے ڈھیر نے زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ لاک ڈاؤن شروع کرنے، جاری رکھنے یا ہٹانے کے بارے میں ہر بندے کا اپنا ڈیفرنٹ اور وکھرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہر وقت اس پر ڈسکشن ہونا لازمی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بہت جلدی شروع کر دیا گیا تھا، اس وقت تو کیسز بہت کم تھے، تو میرے بھائی لاک ڈاؤن شروع میں لگایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ عوام کی ایک بڑی تعداد کو متاثر ہونے سے پہلے ہی اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں تو احتیاط صرف تھوڑے سے لوگوں نے ہی کی۔ کچھ لوگوں کو شکوہ ہے کہ جب کراچی میں کرونا تھا تو سارا ملک بند کر دیا، اور جب پنجاب میں پھیلا تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں، یعنی ساڈی واری آئی تے کرونا نو پھیلن واسطے کھلا ہی چھڈ دیتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ وائرس تو پھیل ہی گیا ہے۔ او جناب، جب لاک ڈاؤن میں وائرس نے انی ڈالی ہوئی ہے تو اس کو اگر فری ہینڈ دے دیا تو کرے گا کیا؟ خیر جناب، یہ تو لوگوں کے خیالات تھے، اور کچھ تو لوگ کہیں گے۔ اور لاک ڈاؤن کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، اگر خدا آپ کو اب بھی رزق دے رہا ہے تو اس کا بے حد شکر ادا کریں، اور ان لوگوں کی مدد کریں جن کا کاروبار بند ہے اور وہ تنگی میں ہیں۔ بہت احتیاط کریں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر ہم رہیں گے تو کرونا بھی چلا جائے گا اور زندگی کی رونقیں بھی واپس لوٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ اپنا بے حد خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔